آج جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اور اب تو تقریباً ہمارے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ سورہ کہف قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جو آقا حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کیا تھا۔ کچھ نوحوں میں بھی یہ تذکر آ گیا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت، البتہ یہ واضح کر دیا جائے کہ پورے سورے کی تلاوت آقا نے نہیں کی، بلکہ پہلی 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہاں تک پہلی 5 آیت۔ اور جب بات سورہ کہف کی آئی ہے تو ایک مختصر بات اور اس حوالے سے کر لی جائے کہ پہلی 5 آیتیں آقا حسین نے بازار کوفہ میں یا بازار شام میں نوک نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے تلاوت فرمائی، اور اس سورے کی آخری 10 آیتیں ایک ایسے پرابلم کا سلوشن ہے جو یہ کہیے کہ ہمارے اور آپ کا پرابلم ہے۔ دیکھیے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے پرابلمز کے سلوشن بتائیں، بھری پڑی ہیں ہمارے پاس دعائیں۔ ایک زمانے میں ایک کتاب بہت پاپولر تھی، پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں، گجراتی زبان میں مجموعہ، اب دعائیں دعائیں دعائیں، ہر سلسلے کی دعائیں۔ اب وہ جو دعائیں ہیں وہ جو پرابلمز کے لیے ہیں، وہ ہر زمانے کے مومن کو اس کی ضرورت۔ صحت، پیغمبر کے زمانے میں کیا لوگ بیمار نہیں پڑتے؟ اور کیا آج کے زمانے میں لوگ بیمار نہیں پڑتے؟ اور کیا چھٹے امام کے زمانے میں بیمار نہیں پڑتے؟ اب صحت کی دعا ہر دور کے مومن کے لیے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی بات آج عرض کر دوں، اگرچہ اس پہ الگ سے ایک گفتگو یا مجلس پڑھنے کا ارادہ ہے، لیکن جیسا میں نے کہا جو آج مومنین ہیں کل اس سے بھی کم ہوں گے، پرسوں اس سے بھی کم ہوں گے۔ تو ایک جملہ کہ اگر کبھی بیماری اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ طبیب اور ڈاکٹر کہہ دیں کہ بس اب ختم، اب ہم سے کوئی بات نہیں کہنا، بس اگر ذرا دعا کا قائل ہے تو یہ کہے کہ بس دعا کر دینا کہ اللہ اس بیمار کی مشکل کو آسان کرے۔ وہاں پر قرآن کریم کا سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ، ایسے مریض اور ایسے بیمار کے سرانے پڑھنے کی بڑی تاکید آئی۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار یہ عرض کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں، شاید یہاں بھی کہا ہو، 1 ہی منٹ کا جملہ ہے تو اگر ریپیٹ بھی ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے کہ یہ قرآن کریم کا اونلی سورہ 114، قرآن کے 114 سورے، ان میں یہ قرآن کریم کا اونلی سورہ جس کی ہر آیت میں اللہ کا سب سے بڑا نام اللہ استعمال ہوا، یہ لفظ اللہ، جو بہت سارے علماء کے نزدیک اسم اعظم بھی سورہ قل هو اللہ تک سورہ توحید کہلاتا ہے، اور 4 آیتیں خالی ہیں، اس میں بھی ہر آیت میں اللہ نہیں آیا۔ سورہ الحمد جہاں سے قرآن کریم کا آغاز یا بگننگ یا اسٹارٹ ہے، 7 ہی آیتیں، وہاں بھی ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں آیا۔ یہ لفظ اللہ ایک معجزہ ہے، یہ لفظ اللہ، اس کی برکتیں، اس کی پاور، لیکن یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ کی ایک خصوصیت ہے جو قرآن کے کسی سورے میں نہیں، نہ الحمد کے سورے میں، نہ سورہ قل هو اللہ میں، نہ سورہ یاسین میں، نہ سورہ واقعہ میں، جو سورے آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کہ ہر آیت میں لفظ اللہ، اس میں جلالہ استعمال ہوا۔ خیر، تو اب جو ہمیں اور آپ کو پرابلم پیش آتے ہیں یہ نئے نہیں، یہ اس سے پہلے بھی 100 سال پہلے بھی، 500 سال پہلے بھی، 1000 سال پہلے بھی، امام کے زمانے میں بھی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ پریشانیاں پیش آتی تھی، اس کا سلوشن بتاتے جاتے تھے۔ بیماری ہے تو یہ دعا پڑھو، گھر میں اگر روزگار کی کوئی مصیبت و تنگی ہے، یا ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں اب کہ جو میں واضح نہیں کرنا چاہتا، ہر دفعہ اس جملے کی وجہ سے بلا وجہ ہماری اس مختصر سی کمیونٹی میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک پرابلم کہ اگر روزگار ہے لیکن ایسا روزگار ہے جو اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں، اور اسے بدلنے کا ارادہ۔ اب بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں
کہ آدمی کوئی حرام کام کرنے پہ بھی مجبور ہوتا ہے اور مرجع کی جانب سے فتویٰ بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہوتی کہ اب یہ فری ہینڈ نہیں ہے، کوشش کرتے رہو کہ دوسرا کوئی آلٹرنیٹ یا متبادل یا سبسٹیٹیوٹ ملے، کوشش کرتے رہو. تو اب وہ منزل وہاں پر اس کے لیے الگ دعائیں بتائی. ایک ہے روزی کے یا رزق کی دعا، اور ایک ہے کہ آلریڈی آپ کو رزق مل رہا لیکن اس رزق کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی. میں لفظ خرابی کو نہیں سمجھا رہا ہوں کیونکہ آج کا اپنا موضوع ابھی میں بہت دور دور اس سے چل رہا ہوں. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ایک کتاب ایسی ہے مجتہد کی یا مرجع کی جو صرف آپ کے لیے لکھی گئی. یہ بمبئی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ احمد آباد والے کیا کون سا تاجپور کون سا علاقہ وہاں والوں کے لیے نہیں ہے، یہ لکھنؤ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ کراچی والوں کے لیے نہیں ہے. پڑھ سب سکتے ہیں، کام ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کام کا مسئلہ مل جائے گا، لیکن اول سے آخر تک پوری کتاب آپ کے لیے، آپ کی خواتین کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے ہے. الفقہ للمغتربین، a code of practice for Muslims living in the West. اب اس کتاب کے اندر ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں اور اس وقت جو مجھے جاب مل رہا ہے اس میں مجھے شراب سرو کرنا پڑ رہی اور اس کے علاوہ کوئی اور جاب نہیں ہے. تو فتوے میں مجتہد یوزولی یس یا نو، مگر آپ جا کے دیکھیے، میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ پبلک جا کے ریفرنس چیک کیا کرے، پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے. ہماری اگنورنس سے فائدہ اٹھا کر بہت ساری غلط سلط باتیں ممبر سے بھی آپ کو پہنچا دی جاتی. تو اس کے جواب آیت اللہ سیستانی نے یس یا نو تو بعد میں لکھا، پہلے قرآن کی یہی آیت کوٹ کی ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. آج بھی عربی میں ایگزٹ جو ہوتا ہے فری وے سے، آج بھی عربی میں سعودی عرب کی سڑکیں، دبئی کی سڑکیں، ہر جگہ مخرج لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فری وے سے نکلنے کا راستہ. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے رزق دے گا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا. فتویٰ دینے کے ساتھ یہ آیت بھی کوٹ کی. تو اب ایک پرابلم، اس کی بھی دعائیں. بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، دعائیں. شادی ہو گئی لیکن انتہائی نامعقول قسم کا شوہر ملا ہے، ہر وقت ٹینشن اور لڑکی کی زندگی جہنم ہے، دعائیں. اولاد نہیں ہوتی ہے، دعائیں. بہت زیادہ اولاد ہونے لگی ہیں، دعائیں. اولاد ہو گئی ہے لیکن انتہائی نالائق، ناکارہ، دین حق سے ہٹی ہوئی گمراہ اولاد، دعائیں. اب یہ سارے مسئلوں کے لیے ہمارے پاس دعائیں. کوئی دعا کام نہیں آتی جب تک کہ آپ خود بھی اپنا ایفرٹ نہ کریں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس مجمع کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے پورے عشرے یہاں پہ پڑھے. لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا 1 منٹ کی بات، اس کو پھیلا کے 10 منٹ ہو گئے، بہت زیادہ میں نے پھیلا دیا. کہ اب یہ جتنے پرابلمز ہیں جن کی دعائیں مجموعہ ہے، مفاتیح الجناح ہے، ہر کتاب میں آپ کو ملیں گے. یہ دعائیں ہر دور کے مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ پرابلم ہر دور میں رہیں، مور اور لیس. کبھی زیادہ ہو گیا مسئلہ، کبھی کم، لیکن رسول اللہ سے لے کے 11ویں امام سے لے کے غیبت کبریٰ سے لے کے آج تک. مگر ایک مسئلہ ایسا جو پہلے والوں کا نہیں تھا، وہ خاص ہمارا مسئلہ، اور شاید ہمارا بھی نہ ہو، ہمارے بعد والوں کا، لیکن ہے بہرحال ہمارا. اور اس کا جو سلوشن ہے، جو بیسٹ، وہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں. جتنے اور آپ کے ذہن میں آئیے، سوچئے پرابلم کیا پرابلم. میں ٹائم اگر ویسٹ کرنا چاہوں تو آدھا گھنٹہ صرف ایک لسٹ بتا سکتا ہوں، لیکن نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے. ایک پرابلم، اس کا نام ہے دجال. دجال خاص آخری زمانے کے مومنوں کے لیے، شیطان ہر دور کے انسانوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہر زمانے کے انسانوں کی دعا. فاستعذ باللہ من الشیطان، لیکن دجال ہر زمانے کے لیے نہیں. دجال آخری زمانے کے مومن کا مسئلہ ہے. تو ہاؤ ٹو سیو یا پروٹیکٹ آور سیلف فرام دجال. دجال سے بچنے کے لیے کون سی دعا؟ دوا بھی کرنا ہے، وہ کوشش، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پر میرے بہت سارے اشرے. لیکن دعا
سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں ہر شب جمعہ پڑھا کرو، اور اس کے اور بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ تو یہ سورہ کہف اول اور آخر اسٹارٹ ہو رہا ہے آقا حسین کے بازار کوفہ کی تلاوت سے، اختتام ہو رہا ہے امام زمانہ پر، یعنی دجال کا مطلب امام۔ کتنی ایسی روایتیں کہ دجال سے بچنے کے لیے، اور دجال کا مطلب امام زمانہ، اور اب میں آپ کو کئی روایتیں وسائل الشیعہ جیسی کتاب سے سنا سکتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ ہر مرجع کے سرانے ہوتی ہے، فتوے اسی کتاب کو دیکھ کے دیے جاتے ہیں، حدیث کی کتاب، جہاں پہ پیغمبر نے آخری زمانے کی کچھ ایسی نشانیاں بتائیں جو دل میں خوف پیدا کرتی ہیں، فیر دل میں آتا ہے، آدمی کا جسم کانپنے لگتا ہے، یہ خرابی ہو گئی۔ مثلا وقت نہیں ہے اور پھر بھی میں بہتا جا رہا ہوں، مثلا بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی، شیعوں کا خون بہے گا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، کئی ایسے نشان، کئی اور سائنز آف ظہور۔ اور جب راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کتنا خراب زمانہ ہوگا، جو بعض روایتوں میں لفظ آیا ہوا شر الازمنہ، تو اس میں سے ایک روایت تو خود مولا علی نے نقل کی ہے، یعنی راوی مولا علی، یہ جملہ ان کا کہ یا رسول اللہ اتنا خراب اور برا زمانہ ہوگا۔ پیغمبر نے کہا لیکن نہیں، وہی بہت اچھا زمانہ ہوگا۔ ابھی تو ساری خرابیاں بتائیں، کہا وہی اچھا زمانہ ہوگا، کیونکہ یہ ساری خرابیاں ہوں گی تو اللہ اپنی آخری حجت کو اور میرے بیٹے کو ظاہر کرے گا، یہ خرابیاں سبب بنیں گی۔ اب آپ انگریزی والے ہیں، مجھے تو انگریزی آتی ہی نہیں، جب کبھی میں نے کچھ جملے بولنے کی کوشش کی، بعد میں پتہ چلا غلط ہی بول کے چلا گیا ہوں۔ بلیسنگ ان ڈسگائز ایسا کوئی انگریزی کا محاورہ ہے نا، کہ وہی ساری خرابیاں، کہ سننے والا راوی پریشان ہے، ڈر رہا ہے، خوف ہے اس کے دل میں، اور پیغمبر کہہ رہے لیکن اس لیے بہت اچھا ہے کہ پھر اسی میں تو میرا بیٹا آئے گا۔ دجال جہاں ہم کو ڈرا دیتا ہے، وہاں یہ ایک پیغام بھی دیتا ہے، ہوپ، امید، کہ اب امام آنے والے ہیں۔ مگر یہ تو سورہ کہف کا تھوڑا سا میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ اس سورے کے درمیان پہلی آیت، آخری آیت، اب اس کے بیچ میں بہت سارے اہم میسیجز قرآن نے دیے، بہت سارے۔